سوال جو سا مجھ سے پوچھا جاتا ہے، میرے اپنی ذات کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے کہ جی آپ اتنے گفٹڈ اسپیکر کیسے بنے. میں آنیسٹلی بتاؤں کہ میں 1990 سے پہلے 92 سے پہلے میں اچھا اسپیکر نہیں تھا. میں بہت شائع ہوں، ابھی بھی بہت شائع ہوں. لیکن جب مجھے اس چیز کا احساس ہوا کہ میں نے سچ کو ڈھونڈ رہا ہوں اور میں نے اللہ نے مجھے کچھ گائیڈ لائن دینی شروع کی، تو میں نے بڑی اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ میں یہ کام نہیں کرنا چاہتا، میں کر نہیں سکتا، میری کوالٹیز نہیں ہیں، میں گاڈ گفٹڈ ٹیلنٹ نہیں ہے بولنے کا. تو اگر آپ نے مجھ سے یہ کام کروانا ہے تو مجھے پھر اس کی سکلز بھی دے دے. تو آج جب میں اتنے، اب تو خیر ٹائم ہو گیا، لیکن میں 95 کے اندر بھی 4-5 سالوں کے اندر ہی آئی واز ڈکلیئرڈ ویری گڈ اسپیکر. پاکستان کے اندر ماسٹر لیول کا اسپیکر میں بن چکا تھا اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی ریکگنائز ہوتا تھا. اب یہ آنیسٹلی بتا رہا ہوں کہ یہ میری گاڈ گفٹڈ اسکل نہیں ہے. تو مجھے لوگ پوچھتے ہیں کہ جی آپ کی یہ گاڈ گفٹڈ اسکل ہے. نہیں تھی. لیکن یہ کیسے آ سکتی ہے اس کا میں آپ کو ایک بات بتا سکتا ہوں کہ آواز میں طاقت کیسے آئی ہے. دیکھیں مجھے سورۃ الاثر سے بہت محبت ہے. میں یہ بات 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 10 دفعہ نہیں، 20 دفعہ نہیں، سینکڑوں دفعہ بتا چکا ہوں. لیکن لوگ نہیں سننا چاہتے، سمجھنا چاہتے. میں پھر بتا دیتا ہوں. میری زندگی میں جس دن سے میں نے اپنا کام شروع کیا تھا، سب سے پہلے میں نے ایک چیز مجھے محبت تھی اور وہ سورۃ الاثر سے تھی. اس کی وجوہات ہیں، جیسے جیسے پروگرام آتے جائیں گے میں سورۃ الاثر کے بارے میں آپ کو بہت کچھ بتاؤں گا، میں نے اس سے کیا کچھ سیکھا. میں ہزاروں صفحے لکھ سکتا ہوں سورۃ الاثر میں، لیکن یہاں پہ صرف اس سوال کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. تو میں نے نا اس کی اپنے دفتر میں کیلیگرافی سب سے پہلے، جو مجھے سب سے پہلی پیسے ملے، فیس ملی، اپنا کام شروع کیا، پہلی انکم، اس میں میں نے ایک بہت ہی ٹاپ قسم کے یہ جو کیلیگرافی ڈیزائنر ہوتے ہیں ان کو ہائر کر کے سورۃ الاثر لگائی. وہ آج بھی میرے دفتر میں لگی ہوئی ہے. تو وہ میری لائف چینجنگ ہے. اور یہ جو آپ نے سوال پوچھا کہ میں اتنا اچھا ٹرینر کیسے بن گیا یا اچھے ٹرینرز کی کیا کوالٹیز ہونی چاہیے، یہ اس کے اندر موجود ہے اور چھوٹی سی ضرورت ہے. والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے. یعنی کہ یہ ایسی بات کہ اللہ کر رہا ہے سارے کے سارے گدھے ہیں ماں سوائے. ساتھ اللہ نے ایک تھوڑا سا سانس دے دیا آپ کو، سب کو مار دو بٹ، جیسے کہتے ہیں نا بٹ، اسی طرح ایسے ہی ہے الا الذین آمنوا، ماں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، سب خسارے میں. اچھا یہ بات ختم نہیں ہو رہی، آمنو پہ کہانی ختم نہیں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. میں کیونکہ ٹرینر بھی تھا اور میں نے اڈلٹ لرننگ تھیوری پڑھی ہوئی ہے، میں نے سائیکالوجی، سوشالوجی، اینتھروپولوجی، بیہیویئر سائنسز، بہت کچھ پڑھا ہوا ہے. تو میں اس میں سے مجھے کیا ملا، دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیاوی طور پہ اسی آیت میں سے، کیونکہ قرآن پاک کی ہر آیت کے نا ایک تو واقعاتی معنی ہے. جنگ ہو رہی ہے، مسلمانوں نے کچھ کر دیا، ایک وحی آ گئی. آپ کو لگتا ہے یہ قصے کہانی کی کتاب ہے، وہ تو واقعہ تھا، اس کی کہانی تھی. نہیں، قرآن پاک میں اس قصے پہ جو آیت آئی، جو وحی آئی، وہ آئی تو اس وقت تھی، لیکن وہ آئی ساری ہمیشہ دنیا کے لیے. اس کا مطلب ایک معنی تو ہے اس قصے کے حوالے سے، ایک معنی ایسا ہے
جو آل ٹائمز ٹو کم کے لیے ہے. ایک ظاہری معنی نظر آ رہا ہے آپ کو کہ اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا, صحابہ کو یہ کہا گیا اس قصے کے حوالے سے, لیکن اللہ تعالیٰ اس کہانی کے تھرو آپ کو ایک لیسن دے رہا ہے, یہ ہم بھول گئے ہیں. اور وہ لیسن اس میں کیا سورۃ العصر میں, الذین آمنوا وین یو بلیو سم تھنگ. آپ مجھے, میں بلیو کرتا ہوں کہ جی یہ چیز اچھی ہے, وہ بلیو کرنے کی سائنس کیا, وہ ایک بات کی بات ہے, میں ایک بلیو کرتا ہوں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے لگا کہ یار اے ہونا چاہیے تھا, یہ کام کرنا چاہیے, یہ میں نے لینا ہے, یہ میں نے کرنا ہے, کچھ بھی آپ بلیو کر لیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, اگر تم کسی چیز پہ بلیو کرتے ہو تو اس پہ عمل کرو. پٹ یور بلیف انٹو پریکٹس, اپنے بلیف کو پریکٹس کرو. اور لرننگ تھیوری یہ کہتی ہے کہ اف یو بلیو ان سم تھنگ اینڈ اف یو اسٹارٹ لیونگ یور بلیف, یعنی کہ آپ اس بلیف کو مان کے اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں, تو دیٹس آل یو نیڈ, بیکاز وہ بلیف آپ نے بنایا تھا, آپ کو دل اس پہ نہیں بھی لگتا تھا, آپ نے عمل شروع کیا تو کچھ ہی دنوں میں وہ بلیف آپ کو بلیف اور پکا ہو جائے گا. تو میں نے کچھ سیکھا, بہت کچھ سیکھا, انشاءاللہ اس پہ بات کرتے رہیں گے. میں نے اس پہ بلیو کیا, اور وہ عامل الصالحات, مجھے اللہ نے کہا تو اس پہ عمل کرنا شروع کر دے. میں نے عمل کرنا, جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا پچھلے پروگرام میں کہ میں نے انٹرپرینیورشپ اس وقت تک نہیں پڑھائی جب تک کہ میں انٹرپرینور بن نہیں گیا. میں خود نوکری کرتا ہوں اور میں لوگوں کو انٹرپرینورشپ پڑھاؤں, مجھے تو لگتا ہے نعوذ باللہ میں سورۃ العصر کو اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہا ہوں. ہم اس کا لیسن یہ ہے کہ جب آپ کسی چیز پہ بلیو کرتے ہیں وہ آپ اپنی ذات کے لیے بلیو کرتے ہیں. میں نے کسی سائنس پہ بلیو کروں, فزکس ہے, کیمسٹری ہے, میرا اپنا سبجیکٹ ہے, میرا قرآن ہے, میرا جو بھی ہے, میں نے کوئی چیز نہیں سیکھی, آئی نیڈ ٹو بلیو ان اٹ, اور میری اپنی ذات کے اوپر مجھے اس پہ عمل کرنا شروع کر دینا چاہیے. جب میں عمل کروں گا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ, جب عمل کرو گے تو تمہیں لائسنس ملے گا حق بات کرنے کا. اور یہ بات بڑی کریٹیکل ہے, وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ, اور ساتھ ہی کہا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, کہ اب تمہارا کام ختم ہے. تمہیں کسی چیز پہ بلیو تھا, یار یہ مت کھاؤ, گھر ایسا ہونا چاہیے, بچوں کی تربیت ایسی ہونی چاہیے, کامیابی یہ ہے, تمہارا بلیو تھا نا. اپنے بلیف کی, اللہ کہتا ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, اپنے بلیف کی پروڈکٹ خود بناؤ, کہ میں اپنے بلیف کی پروڈکٹ ہوں, میرے بلیف نے مجھے یہ دیا ہے, تمہیں چاہیے یہ بلیف ہے. اور پھر تم وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ اس وقت کہو گے جب تم نے عمل کیا ہوگا. لیکن یہاں پہ پرابلم یہ آئی ہے, ہم نے وزڈم کو اور علم کو اپنے آپ کو بدلنے کے لیے لینا چھوڑ دیا. ہم نے علم کو اپنے روٹی روزی کے لیے لینا شروع کر دیا, یعنی کہ علم لینا شعبہ بنا دیا ہے. تو آپ کو وہ استاد نظر آئیں گے, ٹیچر ٹرینر نظر آئیں گے, جو اپنے بلیف پہ بالکل, ان کو اپنی کسی چیز پہ, الفاظ پہ بلیو نہیں ہے, نہ انہوں نے اپنی زندگی پہ کبھی اپلائی کیا. اور وہ کیوں کہ ان کی ڈگری ہے, میں نے پی ایچ ڈی کیمسٹری کر لیا جی, میں نے پی ایچ ڈی فزکس کر دیا جی, میں مکینک بن گیا ہوں جی, مجھے اپنے کام پہ کوئی بلیف نہیں ہے, میں مانتا نہیں ہے کیا کر رہا ہوں, میں غلط کر رہا ہوں, صحیح کر رہا ہوں. اس کے باوجود میں لوگوں کو تبلیغ کرتا پھر رہا ہوں, بتاتا پھر رہا ہوں, مشورے دیتا پھر رہا ہوں, پڑھاتا پھر رہا ہوں. میں ایسے اساتذہ کو روز دیکھتا ہوں جنہوں نے اپنے علم کو اپنے اوپر نہیں ڈالا, اور یہ جو علم ہے نا یہ یہیں پٹکا رہتا ہے, کیونکہ جب علم اندر جاتا ہے تو کچھ اور کرتا ہے. جب علم اس لیے لیا جاتا تھا کہ میری زندگی بدلے, اور جب میری زندگی بدل جاتی تھی اور میں پڑھاتا تھا تو میری آواز میں طاقت تھی.
جب علم اس لیے لیا جائے کہ میں اس کے اوپر کمائی کروں اور میں اپنی ذات پہ نہ لگاؤں تو میرا تو بلیف ہی نہیں ہے، پھر تو سنی سنائی بات ہے، فائز صاحب نے یہ کہا، مسٹر بی نے یہ کہا، فلانے عالم نے یہ کہا، اس نے وہ کہا، اور بھائی تم نے کہا کہ نہیں کہا، اور یہ تو اس کے اوپر تو میں آپ کو کیا بتاؤں کہ اس کے اوپر تو بڑا کلیئر کٹ حدیث ہے کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو بغیر تصدیق کے آگے بیان کر دے. اب یہ حدیث ہے، اس کا مطلب اگر آپ یہ کہہ دیں فائز صاحب نے یہ کہا، مولانا اے بی سی نے یہ کہا، میرے استاد فلانے ڈاکٹر نے یہ کہا، تو آپ سے بڑھ کے جھوٹا کوئی ہے ہی نہیں. اس پرنسپل کے مطابق ہمارے کمرشل اداروں میں لیے، معاف کیجئے گا بری بات ہے، پھر آپ کہتے ہیں کہ فائز صاحب اتنے سال کہاں پہ غائب رہے. بھائی میں اگر سچ نہیں بول سکتا تو پھر مجھے اپنے خیال میں ہی رہنے دیں. مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں 30 سال اندر بیٹھا ہوں، میں پھر اگلے جو 10 سال رہ گئے پھر اندر چلا جاتا ہوں. کمرشل اداروں میں جو فتنہ ہوا، آپ وہ چیز بیچنے کے لیے آ رہے ہیں جو آپ نے زندگی میں کبھی استعمال نہیں کی. مجھے یاد پڑتا ہے ہم چھوٹے ہوتے تھے، ایک دن والد صاحب آئے گھر میں، بڑے ہاتھ میں سرف کا ڈبہ آیا ہوا، اس زمانے میں سرف نیا نیا لانچ ہوا تھا. تو آگے سے کہتے ہیں عبدالستار عیدی صاحب کو میں نے کہتے ہوئے سنا، کہیں ان کا کوئی اشتہار آیا کہ میں کفن کے جو داغ ہوتے ہیں نا، جب زخمیوں کو اٹھایا جاتا ہے تو وہ کفن کے چادروں کے داغ لگ جاتے ہیں، خون کے داغ، وہ بھی سرف سے دھل جاتے ہیں. تو یار عبدالستار عیدی صاحب کہہ رہے ہیں صحیح کہتے ہوں گے. ایک بندہ کہہ رہا ہے اور واقعی ان کی کریڈیبلٹی تھی. آج جو آپ کے ماڈل آ کے آپ کو کریم بیچ رہے ہیں، انہوں نے زندگی میں وہ کریم کا بھی خود استعمال نہیں کیوں، کیونکہ اس اشتہار میں آنے سے پہلے اس آیت کے مطابق تو انہیں وہ 5 سال پہلے کریم استعمال کرنی چاہیے. پھر اس کریم کی لگانے کے بعد جو ان کو بیماریاں لگیں گی، جو ان کو وہ آئیں گے پرابلم، جو اور ستیہ ناش پھرے گا، وہ بتائیں ٹھیک ہوں. پھر جب سب کچھ نکل آئے پھر کہیں جی اچھا جی اب میں اشتہار میں آنے کے قابل ہو گیا، تب اللہ یہ کہہ رہا ہے. لیکن آج مجھے بتائیں، آپ کا میڈیا میں، آپ کی کمرشل اداروں میں، آپ کے سیلز مین کا پورا پروفیشن ہے. نعوذ باللہ، دین کے اندر دیر از نو پروفیشن لائک اے سیلز مین. آپ مجھے پیسے دے کے، اس کا مطلب ہے آپ مجھے پیسے دے رہے ہیں اپنی زبان بدلنے کے. آج میں ٹافی بیچ رہا ہوں جو میں نے شاید کھائی بھی نہیں، نہ مجھے اس کا پتا ہے کہ 2 سال کے بعد میرے ساتھ کیا ہونا ہے، اور کل کو آپ مجھے تنخواہ زیادہ دے کے مجھے کہیں جناب علی آپ موبی دال بیچنا شروع کر دیں، کیونکہ میرے تعلقات بہت ہیں، کیونکہ میں لوگوں کو الو اچھا بنا سکتا ہوں. تو آپ مجھے، تو میں اس کے آگے کچھ نہیں کہوں گا. کبھی اپنے بڑوں سے پوچھیے گا اس پروفیشن کو 50 سال پہلے کیا کہتے تھے. معاف کیجیے گا، سیلز کے بارے میں میری یہ اوپینین ہے، اور اس کے پیچھے فائز کی اوپینین نہیں ہے، قرآن کا دلیل ہے. میری گڈ ول ہے، آپ میرے پاس آتے ہیں، میں آپ کو استاد ہوں. میں آپ کو ایک غلط چیز کے پیچھے لگا دوں، غلط دوائی آپ کو پکڑا دوں، اور آپ کے ساتھ ہوا ہے. ان کمپنیوں نے آپ کا ٹرسٹ بریچ کیا ہے. آپ کے سامنے بناسپتی گھی، آپ کے سامنے آئل، آپ کے سامنے دوائیوں کی لائن لگی ہوئی ہے، آپ کے سامنے آپ لوگ ٹرسٹ پہ چیزیں خریدتے رہے ہیں اور وہ بریچ ہوتا رہا ہے. 20 سال کے بعد ریسرچ آتی ہے، فلانی چیز نے کینسر لگا دیا، فلانی چیز سے یہ ہو گیا، فلانی چیز سے وہ ہو گیا. جو چیز شخص وہ بیچنے کے لیے آ رہی ہے کہ جناب میں اپنے بچے کو یہ ڈائپر بناتی ہوں، شاید اس نے بھی اپنے بچے کو کبھی یہ ڈائپر نہ بنایا ہو، یا یہ ریش کریم استعمال نہ کی، آپ کے بچے کو ڈینجر میں ڈال رہی ہے. ایسے لوگوں کی کیا کریڈیبلٹی ہوگی؟ تو شاید ہمارے جن لوگوں کے اللہ نے الفاظ میں سے طاقت لے لی ہے، they are not living example, they are selling something which they don't believe. اور جب آپ بلیو کرتے ہیں تو پھر آپ یہ نہیں کہتے اس نے کہا، پھر آپ کہتے ہیں میں نے بھائی 50 پاؤنڈ وزن لوز کیا ہے، میں نے چھوڑا کسے، میں نے کیا بھائی، میں نے دیکھا یہ ہوا ہے میرے ساتھ، میں کامیاب ہوا ہوں، میں نے یہ کیا ہے.
میری صحت ٹھیک ہوئی ہے، میں ریکور ہوا، پھر آپ یہ بات کریں گے. پھر آپ سنی سنائی بات یہ نہیں کہیں گے میں نے اس سے سنا، میں نے اس کو دیکھا، میں نے اشتہار میں بتایا کسی نے مجھے، پھر آپ یہ بات نہیں کہیں گے. تو ایک اچھے ٹرینر کی کوالٹی بھی بھائی یہی ہے. اف یو بلیو ان سم تھنگ میک یور سیلف این ایگزامپل. اپنے آپ عمل کرو، اپنی زندگی کو بہتر کرو، اپنے آپ کو رول ماڈل بناؤ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ ہے، میرا خیال حضرت عمر فاروق کا ہی ہے، کہ آپ سے کسی نے پوچھا کہ جی تبلیغ کے لیے جا رہا ہوں تو کوئی گائیڈ لائن دے دیں، تو آپ نے کہا کوشش کرنا تبلیغ نہ کرنی پڑے. اب یہ بڑی انٹرسٹنگ سی بات ہے کہ جی میں تبلیغ پہ جا رہا ہوں اور گائیڈ لائن دے دیں اور کہا جا رہا ہے تبلیغ نہ کرنا. اب یہ گائیڈ لائن ہے. اب اس سوچنے کی بات ہے، یہ کیا کہا ہے آپ نے؟ کہا تبلیغ کے لیے جا رہے ہو، کوشش کرنا تبلیغ نہ کرنی پڑے، اپنے آپ کو ایسا پریزنٹ کرنا کہ تبلیغ ہو جائے، منہ سے لفظ نکالے بغیر تبلیغ ہو جائے. آپ کی زندگی رول ماڈل ہے، آپ کی زندگی انسپائرنگ ہے. ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری زندگیاں انسپائرنگ ہے. جب ہماری زندگیاں انسپائرنگ ہیں، اپنے بلیفس کی ہم پروڈکٹ ہیں، تو پھر ہمیں تبلیغ کی ضرورت ہی نہیں ہے. پھر لوگ خود آپ کی طرف آ کے پوچھیں گے آپ نے یہ کیسے کیا، آپ یہ کیسے کر پائے، آپ پتلے کیسے ہوئے، آپ نے اپنے آپ کو ٹھیک کیسے کیا، آپ کے گھر میں رونق کیسے آئی، آپ کے گھر میں رزق کیسے آتا ہے، آپ کو سکون کیوں ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو یہ میرا خیال ہے اس سوال کا چھوٹے سے چھوٹا جواب. آئی ایم سوری میں اتنا ہی دے سکتا تھا جو میں نے دیا ہے. لمبا چاہیے تو اس کے اوپر میں پوری کتاب لکھ سکتا ہوں.